ابو عثمان مہدی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات کرنے لگے۔ اس وقت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جانتی ہو یہ کون ہیں، یا اسی طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔ ام المومنین نے کہا واہیہ کلبی ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے ام سلمہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اس وقت بھی میں انہیں واہیہ کلبی سمجھتی رہی۔ آخر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کی خبر سنائی، تب مجھے حال معلوم ہوا، یا اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد سلیمان نے کہا میں نے ابو عثمان مہدی سے کہا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4980۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4981۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے وحی اتارتا رہا، اور آپ کی وفات کے قریبی زمانہ میں تو بہت وحی اتری، پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4982۔ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور 1 یا 2 راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ایک عورت اورا بنت رب ابو لہب کی جورو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی والضحیٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، کیا آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4983۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھیں، اور فرمایا کہ اگر قرآن کے کسی محاورے میں تمہارا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھو، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4984۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا دوسری سند، اور میرے والد مستد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا مجھ کو عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ مجھے صفوان بن یعلا بن امیہ نے خبر دی کہ میرے والد یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتا جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ مقام جعرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے چند صحابہ موجود تھے کہ ایک شخص جو خوشبو میں بسا ہوا تھا آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے بارے میں کیا فتویٰ ہے جس نے خوشبو میں بسا ہوا ایک جبہ پہن کر احرام باندھا ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر آپ پر وحی آنا شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بلایا، یعلا آئے اور اپنا سر اس کپڑے کے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ کیا گیا تھا اندر کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا اور آپ تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ جس نے ابھی مجھ سے عمرے کے متعلق فتویٰ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو خوشبو تمہارے بدن یا کپڑے پر لگی ہوئی ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لو اور جبے کو اتار دو، پھر عمرے میں بھی اسی طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4985۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قراء قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ زید رضی اللہ عنہ جوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں متہم نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ برابر دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ سے سورہ برات توبہ کے خاتمے تک۔ جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھے، پھر وہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4986۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو،
تو اسے جلا دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987۔ خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ۔ چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورہ احزاب میں لگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4988۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتے تھے، اس لیے اب بھی قرآن جمع کرنے کے لیے تم ہی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مجھے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں، ان کے سوا اور کہیں یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4989۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی، دوات اور مونڈھے کی ہڈی لکھنے کا سامان لے کر آئیں، یا راوی نے اس کے بجائے ہڈی اور دوات کہا۔ پھر جب وہ آ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لا یستوی القاعدون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عمرو بن ام مکتوم بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تو نابینا ہوں، جہاد میں نہیں جا سکتا، اب مجھ کو بھی مجاہد کا درجہ ملے گا یا نہیں؟ اس وقت یہ آیت یوں اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4990۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4991۔ مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرأت کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے، تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ، تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور اے ہشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز پڑھتے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، پس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4992۔ یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے کہا، افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کبھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا، ام المومنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے۔
انہوں نے کہا کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جون سی صورت تو چاہے پہلے پڑھ لے، جون سی صورت چاہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک صورت اتری، اقرا باسم ربک، جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا، تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو، تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کی تفصیل لکھوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4993۔ ابو اسحاق نے بیان کیا انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتلایا کہ یہ پانچوں صورتیں اول درجے کی فصیح صورتیں ہیں اور میری یاد کی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4994۔ ابو اسحاق نے خبر دی انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ سبح اسم ربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4995۔ شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان جڑواں صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں دو دو پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس سے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے۔ جب علقمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے انہی صورتوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ شروع مفصل کی 20 صورتیں ہیں، ان کی آخری صورتیں وہ ہیں جن کے اول میں حامیم ہے، حامیم دخان اور اما یتساءلون بھی انہی میں سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4996۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ وہ ان راتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4998۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے جب سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو 4 اصحاب سے حاصل کرو، جو عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4999۔ شقیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ اوپر 70 صورتیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں۔ اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں، حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے سن سکوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں سنی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5000۔ علقمہ نے بیان کیا کہ ہم حمص میں تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرأت کی تحسین فرمائی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس معترض کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5001۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کا گھر بہت دور ہے، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے اس علم کو حاصل کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5002۔ قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو کن لوگوں نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ 4 صحابیوں نے، یہ چاروں قبیلہ انصار سے ہیں، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم۔ اس روایت کی مطابقت فضل نے حسین بن واقد سے کی ہے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5003۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم کی وفات تک قرآن مجید کو 4 صحابیوں کے سوا اور کسی نے جمع نہیں کیا تھا، ابو درداء، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کے وارث ہم ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5004۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں، لیکن ابھی جہاں غلطی کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بعض منسوخ التلاوہ آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اس آیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا ہے، میں کسی کے کہنے سے اسے چھوڑنے والا نہیں، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیاتہ او ننساہا، یعنی ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں پھر یا تو اسے بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5005۔ حبیب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ و رسول کے لیے لبیک کہا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5006۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ اور معمر نے بیان کیا، ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا مجھ سے معبد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5007۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سلیمان بن مہران نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں عبد الرحمن بن یزید نے، انہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں سے جس نے بھی 2 آخری آیتیں پڑھیں، دوسری سند۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5008۔ اور ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے، اور ان سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5009۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا۔ مفصل حدیث اس سے پہلے کتاب الوکالہ میں گزر چکی ہے۔ جو صدقہ فطر چرانے آیا تھا، اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں یہ ٹھیک بات بتائی ہے، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5010۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک طرف گھوڑا 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5011۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے والد اسلم نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا اور جب اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا، آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5012۔
امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، انہیں ان کے والد عبداللہ نے، اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک صحابی خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے صحابی قتادہ بن نعمان اپنے ماجائے بھائی کو دیکھا کہ وہ رات کو سورہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو وہ صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ مجھے میرے بھائی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے وقت کھڑے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے، ان کے سوا اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، باقی حصہ پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5014۔ ضحاک مشرقی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ محمد بن یوسف فربری نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام بخاری کے کاتب ابو جعفر محمد بن ابی حاتم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ امام بخاری نے کہا، ابراہیم نخعی کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقطع ہے۔ ابراہیم نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، لیکن ضحاک مشرقی کی روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے متصل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5015۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اسے اپنے اوپر دم کرتے، اس طرح کہ ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا۔ پھر جب مرض الموت میں آپ کی تکلیف پڑ گئی تو میں ان صورتوں کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے برکت کی امید میں آپ کے جسد مبارک پر پھیرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5016۔ عروہ نے بیان کیا، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرے پر، ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5017۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟
اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ اور ابن الحاد نے بیان کیا، کہا مجھ سے یہ حدیث عبداللہ بن خباب نے بیان کی، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ میں اور شداد بن معقل ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شداد بن معقل نے ان سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے سوا کوئی اور بھی قرآن چھوڑا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی مطلوع جو کچھ بھی چھوڑی ہے وہ سب کی سب ان دو دفینوں کے درمیان صحیفے میں محفوظ ہے۔ عبدالعزیز بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد بن حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وحی مطلوع چھوڑی وہ سب دو دفینوں کے درمیان قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5019۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5020۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گزری امتوں کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمر ایسی ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے، اور تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے کچھ مزدور کام پر لگائے اور ان سے کہا کہ ایک قیرات مزدوری پر میرا کام صبح سے دوپہر دن تک کون کرے گا؟ یہ کام یہودیوں نے کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میرا کام آدھے دن سے عصر تک ایک ہی قیرات مزدوری پر کون کرے گا؟ یہ کام نصارہ نے کیا۔ پھر تم نے عصر سے مغرب تک دو دو قیرات مزدوری پر کام کیا۔ یہود و نصارہ قیامت کے دن کہیں گے، ہم نے کام زیادہ کیا لیکن مزدوری کم پائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تمہارا حق کچھ مارا گیا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں اور جتنا چاہوں عطا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5021۔ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر لوگوں پر وصیت کیسے فرض کی گئی کہ مسلمانوں کو تو وصیت کا حکم ہے اور خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5022۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا ایک دوست عبدالحمید بن عبد الرحمن کہتا تھا کہ اس حدیث میں تغنّا بالقرآن سے یہ مراد ہے کہ اچھی آواز سے اسے پکار کر پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5023۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے سنا ہے۔ سفیان بن عینہ نے کہا کہ استغنا سے یہ مراد ہے کہ قرآن پر قناعت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5024۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا
اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5025۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے سلیمان نے، انہوں نے کہا میں نے ذکوان سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہونا چاہیے، ایک اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے کہ اس کا پڑوسی سن کر کہہ اٹھے کہ کاش مجھے بھی اس جیسا علم قرآن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے لیے لٹا رہا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرا شخص کہہ اٹھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5026۔ علقمہ بن مرثد نے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے سنا، انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمہ سے، اور انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ابو عبد الرحمن سلمہ نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تعلیم دی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5028۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہبہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں مہر میں ایک کپڑا لا کے دے دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں کچھ تو دو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ اس پر بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ بھی نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کو قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے تمہارا ان سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5029۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے، ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور نیچی کر لی اور سر جھکا لیا۔ جب اس خاتون نے دیکھا کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ ان کا نکاح کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ مہر کے لیے بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، دیکھو شاید کوئی چیز ملے۔ وہ صاحب گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے وہاں کوئی چیز نہیں ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھ لو ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ صاحب گئے اور واپس آ گئے اور عرض کیا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی، البتہ یہ ایک تہبند میرے پاس ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چادر بھی اوڑھنے کے لیے نہیں تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ خاتون کو اس میں سے آدھا پھاڑ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس تہبند کا وہ کیا کرے گی؟ اگر تم اسے پہنتے ہو تو اس کے قابل نہیں رہتا، اور اگر وہ پہنتی ہے تو تمہارے قابل نہیں۔ پھر وہ صاحب بیٹھ گئے، کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟
انہوں نے بتلایا کہ فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے ان کے نام گنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم انہیں زبانی پڑھ لیتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تمہیں قرآن مجید کی جو صورتیں یاد ہیں ان کے بدلے میں نے اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5030۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اور وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی توڑوا کر بھاگ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5031۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت برا ہے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے بھلا دیا گیا، اور قرآن مجید کا پڑھنا جاری رکھو، کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہو جانے میں وہ اونٹ کے بھاگنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5032۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5033۔ ابو ایاس نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ سواری پر سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5034۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو وہ سب محکم ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں سب پڑھ لی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5035۔ ابو بشر نے خبر دی، انہیں سعید بن جبیر نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے محکم صورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب یاد کر لی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ محکم صورتیں کون سی ہیں؟ کہا کہ مفصل۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5036۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں صورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں۔ ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے فلاں صورت کی فلاں فلاں آیتیں بھلا دی تھیں۔ محمد بن عبید کے ساتھ اس کو علی بن مسہر اور عبدہ نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5037۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو رات کے وقت ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں صورتوں میں سے بھلا دی گئی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5038۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیتیں بھول گیا، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیتوں کا بھلا دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5039۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتوں کو جو شخص رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5040۔ عروہ بن زبیر نے مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری سے خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ میں ان کی قرأت کو غور سے سننے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے بہت سے طریقوں میں تلاوت کر رہے تھے
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا تھا۔ ممکن تھا کہ میں نماز ہی میں ان کا سر پکڑ لیتا، لیکن میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر لپیٹ دی اور پوچھا، یہ صورتیں جنہیں ابھی ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے، تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح ان صورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ صورتیں پڑھائی ہیں جو میں نے تم سے سنی۔ میں انہیں کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا کہ یہ شخص سورہ فرقان ایسی قرأت سے پڑھ رہا تھا جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی سورہ فرقان پڑھا چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے اسی طرح اس کی قرأت کی جس طرح میں ان سے سن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب تم پڑھو۔ میں نے بھی اسی طرح قرأت کی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 قسم کی قرأتوں پر نازل ہوا ہے، پس تمہارے لیے جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5041۔ عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں نے فلاں فلاں صورتوں میں سے چھوڑ رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5042۔ ابو وائل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہم ان کی خدمت میں صبح سویرے حاضر ہوئے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا، رات میں نے تمام مفصل صورتیں پڑھ ڈالیں۔ اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولے، جیسے اشعار جلدی جلدی پڑھتے ہیں تم نے ویسے ہی پڑھ لی ہوں گی۔ ہم نے قرأت سنی ہے اور مجھے وہ جوڑ والی صورتیں بھی یاد ہیں جن کو ملا کر نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ 18 صورتیں مفصل کی ہیں اور وہ 2 صورتیں جن کے شروع میں حام میم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5043۔ جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان، آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں، بیان کیا کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی یاد کرنے میں بہت بار پڑتا تھا اور یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو سورہ لا اقسم بیوم القیامہ میں ہے نازل کی کہ آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں۔ یہ تو ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، تو جب ہم اسے پڑھنے لگیں تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں، پھر آپ کی زبان سے اس کی تفسیر بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ سر جھکا لیتے اور جب واپس جاتے تو پڑھتے، جیسا کہ اللہ نے آپ سے یاد کروانے کا وعدہ کیا تھا کہ تیرے دل میں جما دینا، اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ پھر آپ اس کے موافق پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5044۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن مجید کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے جن میں مد ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5045۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ مد کے ساتھ۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا، بسم اللہ میں اللہ کی لام کو مد کے ساتھ پڑھتے، الرحمن میں میم کو مد کے ساتھ پڑھتے اور رحیم میں ہا کو مد کے ساتھ پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5046۔ ابو ایاس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تلاوت کر رہے تھے۔
سواری چل رہی تھی اور آپ سورہ فتح پڑھ رہے تھے، یا راوی نے یہ بیان کیا کہ سورہ فتح میں سے پڑھ رہے تھے، نرمی اور آہستگی کے ساتھ قرأت کر رہے تھے اور آواز کو حلق میں دہراتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5047۔ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5048۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کو دوسرے سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5049۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی۔ جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5050۔ ابن شبرمہ نے بیان کیا، جو کوفہ کے قاضی تھے، کہ میں نے غور کیا کہ نماز میں کتنا قرآن پڑھنا کافی ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سورت میں 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ رائے قائم کی کہ کسی کے لیے 3 آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں۔ علی المدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم کو منصور نے خبر دی، انہیں ابراہیم نے، انہیں عبد الرحمن بن یزید نے، انہیں علقمہ نے خبر دی، اور انہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5051۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے میرا نکاح ایک شریف خاندان کی عورت ام محمد بنت محمیہ سے کر دیا تھا، اور ہمیشہ اس کی خبرگیری کرتے رہتے تھے اور ان سے بار بار اس کے شوہر یعنی خود ان کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ میری بیوی کہتی کہ بہت اچھا مرد ہے، البتہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک ہمارے بستر پر قدم بھی نہیں رکھا، نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا۔ جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو والد صاحب نے مجبور ہو کر اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اس کی ملاقات کراؤ۔ چنانچہ میں اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ روزانہ۔ پھر دریافت فرمایا قرآن مجید کس طرح ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہر رات۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو اور قرآن 1 مہینے میں ختم کرو۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 دن بلا روزے کے رہو اور 1 دن روزے سے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ روزہ رکھو جو سب سے افضل ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو اور قرآن مجید 7 دن میں ختم کرو۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی، کیونکہ اب میں بوڑھا کمزور ہو گیا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ آپ اپنے گھر کے کسی آدمی کو قرآن مجید کا 7واں حصہ یعنی 1 منزل دن میں سنا دیتے تھے، جتنا قرآن مجید آپ رات کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تاکہ رات کے وقت آسانی سے پڑھ سکیں، اور جب قوت ختم ہو جاتی اور نڈھال ہو جاتے اور قوت حاصل کرنا چاہتے تو کئی دن روزہ نہ رکھتے اور ان دنوں کو شمار کرتے اور پھر اتنے ہی دن ایک ساتھ روزہ رکھتے، کیونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وعدہ کر لیا ہے
ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، اس میں سے کچھ بھی چھوڑیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے 3 دن میں اور بعض نے 5 دن میں، لیکن اکثر نے 7 راتوں میں ختم کی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5052۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، قرآن مجید تم کتنے دن میں ختم کر لیتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5053۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں شیبان نے، انہیں یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں بنی زہرہ کے مولا محمد بن عبد الرحمن نے، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے۔ یحییٰ نے کہا، اور میں خیال کرتا ہوں شاید میں نے یہ حدیث خود ابو سلمہ سے سنی ہے، بلا واسطہ محمد بن عبد الرحمن کے۔ خیر، ابو سلمہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر مہینے میں قرآن 1 مرتبہ ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، مجھ کو تو زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا 7 راتوں میں ختم کیا کر، اس سے زیادہ مت پڑھ۔ اس حدیث میں بھی ختم قرآن کی مدت معین کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5054۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں سلیمان نے، انہیں ابراہیم نخعی نے، انہیں عبیدہ سلمانی اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ یحییٰ قطان نے کہا کہ اس حدیث کا کچھ ٹکڑا عامش نے ابراہیم سے خود سنا ہے اور کچھ ٹکڑا عمر بن مرا سے انہوں نے ابراہیم سے سنا ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن قطان نے، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ عامش نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا تو خود ابراہیم سے سنا اور ایک ٹکڑا اس حدیث کا مجھ سے عمر بن مرا نے نقل کیا۔ ان سے ابراہیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو الزغا نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا تلاوت کروں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر میں نے سورہ نساء پڑھی اور جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کف فرمایا یا امسک، راوی کو شک ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5055۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کیا میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5056۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، نوجوانوں اور کم عقلوں کی۔ یہ لوگ ایسا بہترین کلام پڑھیں گے جو بہترین خلق کا، پیغمبر کا ہے، یا ایسا کلام پڑھیں گے جو سارے خلق کے کلاموں سے افضل ہے، یعنی حدیث یا آیت پڑھیں گے، اس سے سند لائیں گے، لیکن اسلام سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تم انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، کیونکہ ان کا قتل قیامت میں اس شخص کے لیے باعث اجر ہوگا جو انہیں قتل کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5057۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے اور ان کے عمل کے مقابلے میں تمہیں اپنا عمل حقیر نظر آئے گا۔ اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیر چلانے والا تیر کے پھل میں دیکھتا ہے تو اس میں بھی شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس سے اوپر دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔
تیر کے پر دیکھتا ہے اور وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، بس سوفار میں کچھ شبہ گزرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5058۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، میٹھے لیموں کی سی ہے جس کا مزہ بہت لذت دار اور خوشبو بھی اچھی، اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا تو نہیں لیکن اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی ہے جس کا مزہ تو عمدہ ہے لیکن خوشبو کے بغیر، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اندرائن کے پھل کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ راوی کو شک ہے کہ لفظ مر ہے یا خبیث، اور اس کی بو بھی خراب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5059۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک اس میں دل لگے، جب جی اچاٹ ہونے لگے تو پڑھنا بند کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5060۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کو جب ہی تک پڑھو جب تک تمہارے دل ملے جلے یا لگے رہیں، جب اختلاف اور جھگڑا کرنے لگو تو اٹھ کھڑے ہو، قرآن مجید پڑھنا موقوف کر دو۔ سلام کے ساتھ اس حدیث کو حارث بن عبید اور سعید بن زید نے بھی ابو عمران جونی سے روایت کیا، اور حماد بن سلمہ اور ابان نے اس کو مرفوع نہیں بلکہ موقوفاً روایت کیا ہے، اور غندر محمد بن جعفر نے بھی شعبہ سے، انہوں نے عمران سے یوں روایت کیا کہ میں نے جندب سے سنا، وہ کہتے تھے لیکن موقوفاً روایت کیا، اور عبداللہ بن عون نے اس کو ابو عمران سے، انہوں نے عبداللہ بن صامت سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا قول روایت کیا، مرفوع نہیں کیا، اور جندب کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5061۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن میسرہ نے، ان سے نزال بن صبرہ نے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک آیت پڑھتے سنا، وہی آیت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں صحیح ہو، اس لیے اپنے اپنے طور پر پڑھو۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اختلاف و نزاع نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں نے اختلاف کیا اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5062۔